اور جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا، ان کا یہ غلط فہمی تھا کہ اب جبکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو موجود نہیں ہوگی تو سندھ کی آواز، بلوچستان کی آواز، پختونخوا کی آواز، وسیع کی آواز، پنجاب کی آواز، وفاق کی آواز، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حقیقی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی، اور پاکستان میں صرف اور صرف سیاسی کٹ پتلیاں ہوں گے جو اپنے اقتدار کے خاطر، اپنے کرسی کے خاطر موقف پہ بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نظریہ پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، منشور پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، صوبوں کے حق پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی پہ، ہمارا اٹامی احساسوں پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بس ان کو اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور آج تک 27 دسمبر 2007 سے لے کے آج جو نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے، جو نقصان آپ اٹھا رہے ہو، جو اس ملک کے عوام آج تک اگر مشکل میں ہیں تو صرف اس لیے کہ تم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا اور ہم پہ یہ کٹ پتلیوں کو مسلط کیا۔ اب پاکستان ایک ایسا جگہ پہ کھڑا ہے کہ مسئلے ہی مسئلے ہیں، اندرونی مسئلے ہیں، معاشی بحران ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، ہر صوبے کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، اور بیرون ملک بھی، بیرون سطح پہ پاکستان کے لیے بہت سارے امتحان آنے والے ہیں۔ چاہے پاکستان کے جو اندرونی مسئلے ہیں یا پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پہ ہمارے مشکلات ہیں، ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کی سیاسی قوتیں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کو مل کے ان مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس نہ وہ مینڈیٹ ہے، نہ وہ طاقت ہے کہ وہ ایک وقت تمام اندرونی اور بیرون ملک کے جو مسائل ہیں ان کا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان کے عوام نے ایک ذمہ داری دیا ہے، اب اس واحد سیاسی جماعت ہو جو آج کل کے سیاسی صورتحال میں بھی فخر سے کہہ سکتے ہو کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں۔ تو جی بالکل آپ کی
مگر ہم جواب دے اگر ہے تو گری خدا بخش کو جواب دے ہے. اگر ہم جواب دے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں اور اس ملک کے عوام کو جواب دے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. حکومت سازی کا وقت تھا تو ہمارا کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا. ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ جو سیاسی جماعت ہمارے پاس آئے ہیں، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ دیں گے، ان کا حکومت بنائیں گے. اور ہم نے اس وقت ایک معاہدہ پہ دستخط کیا کہ ہم آپ کو اپنے ووٹ تو دلوا رہے ہیں، مگر ایسے نہ ہو کہ آپ ووٹ لے کے آنکھیں بھر جائیں. ایسے نہ ہو کہ جیسے ماضی میں ایک سیاستدان آپ کے بارے میں کہتا تھا کہ جب مشکل میں ہو تو پیر پڑتے ہو اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہو تو گلا پکڑتے ہو. تو یہی وجہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا سربراہ نے باقاعدہ طے کیا کہ آپ کے پاس ہم سے زیادہ سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں، آپ بھلے حکومت بنائیں، ہم آپ سے ایک وزارت بھی نہیں لیں گے. آپ کو پورا اختیار ہے، حکومت چلائے، ذمہ داری اپنائے اور پاکستان کے عوام کا مسائل حل کرے. یہ طے ہوا تھا کہ جبکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، پاکستان کی پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کی ڈیولپمنٹ کے جو وفاق کے منصوبے ہوتے ہیں، ہم مل کے کنسنسس کی بنیاد پہ یہ بنائیں گے تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، جن کو ہر مسلم لیگ کی حکومت میں ستولہ سلوک کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ ہمارا وسیب ہو، ہم نے ان رائٹنگ لکھوایا کہ پی ایس ڈی پی ہم مل کے بنائیں گے. ہمیں معلوم تھا کہ بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا سب سے زیادہ متاثر تھے پچھلے سیلاب سے. تو یہی وجہ تھا کہ ہم نے اپنے معاہدہ میں باقاعدہ لکھوایا تھا کہ سب سے پہلے ترجیح یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس سیلاب میں نقصان ہوا ان کا ضروریات ہم پورا کریں گے. ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں مانگا، صرف اپنے عوام کا حق مانگا ہے. اور آج مجھے آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک اس ڈاکیومنٹ پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم ناکام رہے ہیں.